السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے ایک نئی رائٹر عرفہ ناز بنت فیروز یعنی عرفہ کی پہلی تصنیف زرش دل کا مختصر تعارف اور چند صفحات. لیکن پہلے جانتے ہیں عرفہ کے بارے میں. عرفہ ایک ابھرتی ہوئی مصنفہ ہیں جن کے الفاظ دل کی گہرائیوں سے پھوٹتے ہیں. ان کی تحریریں انسانی رشتوں کی لطافت، روحانی شعور اور سوچ کی گہرائی کو نہایت سادگی اور اخلاص سے بیان کرتی ہیں، اور ان کے ادبی سفر کا پہلا قدم ہے زریش دل. یہ کہانی زرش ابراہیم اور زہیب اوریبی کی ہے، دو کردار جو ایمان، حق اور ذمہ داری کی بنیاد پر زندگی کے امتحانات سے گزرتے ہیں. زرش اپنے خاندان کے دباؤ اور معاشرتی رکاوٹوں کے باوجود حق کا ساتھ دیتی ہے، جبکہ زہیب یورپ میں سود سے پاک نظام قائم کرنے کی جدوجہد کرتا ہے. کہانی ان کی آزمائشوں، قربانیوں اور اصولوں پر ثابت قدمی کا سفر ہے. اب ناول کے ابتدائی صفحات کی طرف بڑھتے ہیں. پیش لفظ. کچھ کہانیاں محض کاغذ پر رقم نہیں ہوتیں، وہ دلوں میں سانس لیتی ہیں اور وقت کی گرد میں لپٹے سبق سکھاتی ہیں. یہ داستان بھی انہی گہرے نقشوں میں سے ایک ہے، ایک مومن اور ایک مومنہ کے درمیان، جہاں محبت کا پیمانہ دنیاوی کشش نہیں بلکہ ایمان کا توازن بن جاتا ہے. یہ کہانی ہے زہیب اوریبی کی، جو لندن کے شاندار عروج میں رہ کر بھی ایک ایسے سکون کی تلاش میں تھا جو بازاروں میں نہیں ملتا. اور یہ کہانی ہے زرش ابراہیم کی، جس نے اپنے ایمان کی شرط پر دنیا کے سب سے قیمتی رشتے کو بھی ایک امتحان بنا دیا. یہ شرط محض ایک امتحان نہیں تھی بلکہ روح کی پکار تھی، جو زہیب اوریبی کو دکھا رہی تھی کہ دنیاوی چمک دمک ہی ہر رشتہ اور سکون کی ضمانت نہیں. خاص طور پر اس ناول کے کچھ کردار جیسے زریش، لائبہ، شازیہ، شیریں اور سفیر حقیقی شخصیات سے ماخوذ ہیں. یہ ان کرداروں کی ہمت اور یقین کو خراج تحسین ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں حقیقی زرش یعنی چمک پیدا کی. زہیب اور زریش کا سفر محض ایک دوسرے کو پانے کا نہیں بلکہ اپنے رب کو پانے کا سفر بن جاتا ہے. ایک جہاں سود کی لعنت سے لڑ کر مالی نظام کی اصلاح کرتا ہے، وہیں دوسری محبت جہالت کے پردے چاک کر کے روحوں کو دوبارہ زندہ کرتی ہے. یہ کردار اپنے اپنے محاذ پر دنیا کی تمام تر مخالفتوں اور آزمائشوں کا سامنا کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ان کی سب سے بڑی طاقت ان کا ایمان اور سب سے قیمتی انعام ان کے رب کی رضا ہے. زریش دل ان دلوں کی کہانی ہے جنہوں نے ثابت کیا کہ سچی محبت کبھی کسی شرط سے نہیں ڈرتی بلکہ ہر شرط کو اللہ کی رضا کی سیڑھی بنا لیتا ہے. یہ ایک ایسی آواز ہے جو بتاتی ہے کہ اصل کامیابی دنیاوی آسائشوں میں نہیں بلکہ ایمان کی پختگی اور روح کے اطمینان میں پنہاں ہے. عرفہ ناز بنت فیروز، عرفہ. وہ سب سے مل کر اپنے کمرے میں آیا. اس کا کمرہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے وہ 7 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا. یہ کمرہ بھی اوریبی مینشن کے وقار اور شان کا آئینہ دار تھا. وسیع و عریض کمرہ جس کی اونچی چھت پر جھاڑ فانوس جگمگا رہا تھا. دیواروں پر ہلکے سنہری نقش و نگار کی پینٹنگز اور پردے مخملی کپڑے کے جو فرش تک پھیلتے ہوئے کمرے کو شاندار بنا رہے تھے. کمرے کے وسط میں بڑا سا شاہانہ بیڈ تھا جس پر ریشمی بستر اور کشن سجے تھے. ایک طرف لکڑی کی کندہ کاری سے بنی ہوئی الماری کھڑی تھی، دوسری طرف ایک خوبصورت ڈریسنگ ٹیبل اور آئینہ جس کے گرد نرم روشنی دینے والے ماڈرن چراغ لگے تھے. قالین نرم و ملائم ایسے کہ جیسے پاؤں رکھنے پر زمین بھی مسکرا اٹھے، اور کھڑکی کے پار باہر کا منظر برف سے ڈھکی روشنیوں میں نہاتی کینیڈا کی رات کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا. ایک کونے میں آرام دہ صوفہ سیٹ اور چھوٹی سی کتابوں کی الماری رکھی تھی جہاں اسے سکون کے لمحے میسر آ سکتے تھے. سفر کی تھکن کے باوجود وہ نہایت سکون سے اپنا سامان کھول کر الماری میں کپڑے ترتیب دے رہا تھا. کپڑوں کی تہ لگاتے ہوئے اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. وہ پلٹا تو دروازے کے کونے سے جھانکتی ہوئی شیریں نظر آئی.
زہیب بھائی، کھانے کے بعد ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے، دادا جی نے سب کو اپنے کمرے میں بلایا ہے، آپ بھی آ جائیں۔ شیریں نے سنجیدہ لہجے میں اطلاع دی، مگر اس کی شوخ آنکھوں میں چھپا ہوا شرارت کا رنگ فوراً پہچانا جا سکتا تھا۔ زہیب نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، لیکن تم ایسے باہر کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ سکتی ہو۔ یہ سنتے ہی شیریں کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ کمرے میں آئی اور براہ راست زہیب کے سوٹ کیس کے پاس فرش پر ہی بیٹھ گئی، ہاتھ کی انگلیاں مروڑتے ہوئے، معصوم سی صورت بنا کر چپ چاپ اس کے سامان کو دیکھنے لگی۔ زہیب نے اس کی یہ حرکت دیکھ کر اپنی مسکراہٹ کو چھپایا اور بغیر کچھ کہے اپنے بیگ میں سے ایک خوبصورت سا پیکٹ نکالا اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ لائبہ آپ ہی کے لیے ہے، انہوں نے مجھ سے منگوایا تھا، تم دے دینا۔ شیریں کی آنکھوں میں ایک دم خوشی کی روشنی جھلکنے لگی۔ وہ پیکٹ پکڑ کر خوش تو ہو گئی، مگر دل میں یہ بھی سوال اٹھا، تو میرا کیا؟ کچھ دیر صبر کرنے کے بعد اس نے بالکل بچوں کی سی معصوم آواز میں کہا، زہیب بھائی، آپ میرے لیے کچھ نہیں لائے؟ سہیب نے شرارت سے پلکیں اٹھا کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، ارے تم نے کہا ہی کب تھا کہ کچھ لانا ہے؟ یہ سنتے ہی شیریں کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، ہونٹ پھلا کر اٹھنے ہی والی تھی کہ زہیب نے جلدی سے سوٹ کیس میں ہاتھ ڈالا اور دو مزید پیکٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ اچھا اچھا، غصہ مت کرنا، ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی انزائٹی ہو جائے گی۔ یہ دیکھو، یہ شازیہ کے لیے ہے اور یہ تمہارے لیے۔ شیریں کی آنکھیں خوشی سے جھلملانے لگیں۔ اس نے فوراً پیکٹ کھولا تو اندر سے لندن سے لائے گئے مگر دبئی کے نہایت نفیس اور ریشمی عبایا نکلے۔ شازیہ کے لیے گہرے رنگ کا اور شیریں کے لیے ہلکی چمک والا، بالکل اس کے مزاج کے مطابق۔ اور لائبہ کے لیے زہیب نے خاص طور پر ایک جدید انگلش ترجمے والا قرآن لیا تھا۔ ڈنر کے بعد حمید اور ایبی کی میٹنگ کا وقت ہو چکا تھا۔ کمرے میں ایک خاص سا جلال اور سکون یکجا تھا۔ یہ کمرہ دراصل حمید اور ایبی کی شخصیت کی جھلک پیش کرتا تھا۔ دیوانوں پر قدیم نقش و نگار والی پینٹنگز، ایک طرف لمبی سی لکڑی کی الماری جس میں کتابوں کی قطاریں ترتیب سے رکھی تھیں، بھاری پردے جن پر سنہری کڑھائی جھلک رہی تھی کھڑکیوں کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ کمرے کے عین وسط میں ایک بڑی سی میز اور اس کے سامنے آرام چیئر پر حمید اور ایبی پورے وقار کے ساتھ بیٹھے تھے۔ سامنے تکیوں سے سجے صوفے پر تمام گھر والے خاموشی سے بیٹھے تھے اور سب کی نظریں انہی پر مرکوز تھیں۔ حمید اور ایبی کی موجودگی میں ہمیشہ ایک سنجیدگی کا رنگ غالب رہتا تھا۔ وہ محبت اور اپنائیت کے پیکر ضرور تھے، مگر ان کی سخت مزاجی اور اصول پسندی ہی نے پورے خاندان کو ایک ڈسپلن میں باندھ رکھا تھا۔ انہوں نے ذرا سا گلا کھنکارا اور پروقار لہجے میں بولنا شروع کیا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ شیریں کی رخصتی جلد ہونی چاہیے۔ شازیہ کا بھی نکاح طے ہونا ہے اور زہیب کا نکاح بھی اب کرنا ضروری ہے۔ یہ سنتے ہی سب کے چہرے کھل اٹھے۔ زہیب کے ہونٹوں پر بھی ایک دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ لمحہ بھر کو اس کے ذہن میں ایک چہرہ ابھر آیا، مگر اس نے فوراً سر جھٹک کر اپنی کیفیت چھپانے کی کوشش کی۔ باقی سب گھر والوں نے اس کی کیفیت بھانپ لی تھی اور ہلکی دبی دبی ہنسی سب کے ہونٹوں پر آ گئی، جیسے سب جان گئے ہوں کہ زہیب شرما گیا ہے۔ البتہ شیریں کچھ الجھی ہوئی بیٹھی تھی۔ بی جان یعنی ہاجرہ بی بی نے فوراً نوٹ کیا اور محبت سے بولی، شیریں بیٹی، تم خوش نہیں ہو کیا؟ شیریں نے ہونٹ پچکاتے ہوئے نہایت معصوم اور شرارتی انداز میں کہا، بی جان، خوش تو ہونا چاہتی ہوں، مگر آپ کا نواسہ مجھے خوش ہونے ہی نہیں دیتا، تو میں کیا کروں؟ اس کے جواب پر سب کی ہنسی چھوٹ گئی، حتیٰ کہ حمید اور ایبی بھی اپنی سنجیدگی کے باوجود مسکرانے پر مجبور ہو گئے۔ میمونہ بیگم یعنی شیریں کی ماں نے فوراً ٹوکا، یہ تم نے پھر سفیر سے جھگڑا کیا ہے نا؟ بی جان، آپ ہی سمجھائیں اسے، نبیلہ آپا تو کچھ نہیں کہتی مگر کیا سوچتی ہوں گی وہ؟ شیریں نے فوراً معصومیت سے پلٹ کر کہا، ممی، میں کیوں جھگڑا کروں گی؟ اصل میں آپ کے داماد صاحب کو خود ہی شوق ہے مجھ سے جھگڑنے کا۔ آپ کہہ دیں انہیں کہ مجھے لندن گھما لائیں ورنہ میں رخصتی ہی نہیں کروں گی۔
زہیب کے لیے اپنی ہنسی پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ باقی سب کا بھی یہی حال تھا۔ حمید اور ایبی نے اپنی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے دبایا اور نرم لہجے میں بولے، ٹھیک ہے، اگر لندن والے تمہیں ویزا دے دیں تو ضرور چلی جانا۔ یہ سن کر شیریں خوشی سے جھوم اٹھی اور کمرے کا ماحول مزید ہلکا پھلکا ہو گیا۔ ان سب کی نظریں شازیہ پر جا ٹھہریں۔ وہ جھجکتے ہوئے نظریں جھکائے دھیرے دھیرے بولی، دادا جی، میں میں بھی نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ پہلے اپنی پڑھائی اور کیریئر پر توجہ دوں۔ ماحول ابھی سنبھلا بھی نہیں تھا کہ شیریں نے اپنی معصومیت کا ایک اور نمونہ پیش کرتے ہوئے شازیہ کی طرف دیکھا اور بولی، آپی، آپ 28 کی ہو کر کون سا کیریئر بنانا چاہتی ہیں؟ کہ سنتے ہی سب کے ہونٹوں پر پھر سے دبی دبی ہنسی آ گئی۔ شیریں کے انداز میں اتنی سادگی تھی کہ کوئی برا بھی نہ مان سکتا تھا۔ شازیہ نے احترام کے باعث دادا کے سامنے غصہ ظاہر نہ کیا، مگر شیریں کو گھور کر دبی آواز میں بولی، چپ کر جاؤ شیریں، ورنہ میں تمہیں یہیں شرمندہ کر دوں گی۔ یہ سن کر سب کے لیے ہنسی روکنا مزید مشکل ہو گیا۔ زہیب نے منہ دوسری طرف پھیر لیا تاکہ حمید اور ایبی کی نظروں سے بچ سکے، حتیٰ کہ بی جان بھی مسکرا دی تھیں۔ حمید اور ایبی نے اپنا وقار قائم رکھتے ہوئے ہاتھ اٹھایا اور سب کو خاموش کروایا، پھر سنجیدگی سے بولے، شازیہ، نکاح سے انکار نہیں کیا کرتے بیٹا، البتہ تمہاری خواہش کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ ارحم ہمارے خاندان کا لڑکا ہے، میں چاہتا ہوں تمہارا اور ارحم کا رشتہ طے ہو۔ ارحم حمید اور ایبی کی بہن کا بیٹا تھا۔ بی جان نے فوراً بات کاٹ دی اور نرمی سے بولی، حمید صاحب، بیٹی کے معاملے میں جلد بازی اچھی نہیں ہوتی، شازیہ کو وقت دیجیے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور شاید ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ حمید اور ایبی نے گہری سانس لی اور لمحہ بھر کو بی جان کی بات پر خاموش رہے، پھر ہلکا سا سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، وقت دیں گے۔ پھر ان کی نگاہ سیدھی زہیب پر جا ٹھہری۔ زہیب دل میں ابلتی خوشی چھپائے حمید اور ایبی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کے کونے میں کسی کا چہرہ روشن تھا۔ خوشی کے فوارے پھوٹ رہے تھے، مگر ساتھ ہی دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، کیونکہ ان کے یہاں ہمیشہ خاندان کے اندر ہی شادیاں ہوتی تھیں۔ صرف اس کے والد شعیب اور ایبی نے اس روایت کو توڑا تھا۔ حمید اور ایبی نے اگرچہ آخر کار ریحانہ بیگم کو دل سے قبول کر لیا تھا، مگر اس مخالفت کا بوجھ آج بھی فضا میں باقی تھا۔ حمید اور ایبی نے جانچتی ہوئی نظروں سے زہیب کو دیکھا اور ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولے، زہیب، تمہارے بارے میں بھی ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں۔ زہیب احترام سے مسکرا کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ سب کی نگاہیں اس پر جمی تھیں۔ حمید اور ایبی کی آواز کمرے میں گونجی، کل نبیلہ کینیڈا سے آ رہی ہے، سفیر اور علیزے کے ساتھ، اور آنے والے جمعے کو تمہاری اور علیزے کی منگنی ہوگی۔ اور زہیب اور ایبی کو یوں لگا تھا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی ہے۔ ابھی چند لمحے پہلے جو مسکراہٹیں اس کے چہرے پر تھیں وہ اچانک غائب ہو گئیں۔ سب گھر والے خوشی سے اٹھے، دعائیں دینے لگے، لیکن بی جان کی آنکھوں نے زہیب کے بدلتے تاثرات کو فوراً پہچان لیا۔ زہیب کے لب لرزے، آواز گلے میں رند گئی، علیزے؟ میرا نکاح علیزے سے؟ حمید اور ایبی نے اپنی جگہ سے ذرا سا جھک کر زہیب کو چھیڑتے ہوئے روبدار آواز میں کہا، نکاح نہیں برخوردار، آنے والے جمعے کو تمہاری منگنی ہے علیزے کے ساتھ، اس کے بعد کر لینا نکاح بھی، علیزے کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد۔ زہیب کا دل تڑپ اٹھا، وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا، نظریں جھکا کر مگر لہجے میں غیر معمولی جرأت کے ساتھ بولا، دادا جی، میں علیزے سے نکاح نہیں کر سکتا۔ کمرے میں جیسے سناٹا چھا گیا، سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا زہیب حمید اور ایبی کے سامنے یوں انکار کر دے گا۔ وہ ان کے خاندان کی سب سے فرما بردار اولاد ثابت ہوتا آیا تھا۔ حمید اور ایبی بھاری قدموں سے اٹھے اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہوئے۔ کچھ لمحے باہر کی طرف دیکھتے رہے، پھر دھیرے سے پلٹ کر زہیب کو دیکھا، کیا کسی اور کو چاہتے ہو تم؟ زہیب کے حلق میں گرہ سی بن گئی۔ یہ لمحہ وہی تھا جس نے اسے شعیب اور ایبی کی جگہ لا کھڑا کیا تھا۔
وہ مضبوط لہجے میں دادا کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، محبت کرتا ہوں۔ سب گھبراہٹ اور حیرت میں جم گئے، سانسیں تھم سی گئیں، اور اے بی خاندان کی تاریخ جیسے پل بھر کو دہرا دی گئی تھی۔ حمید اور اے بی کی روب دار آواز پھر ابھری، کیا وہ لڑکی ہمارے خاندان کی ہے یا باہر کی؟ زہیب نے نظریں جھکا لیں۔ لمحے بھر کو کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر آہستہ سے بولا، جی، خاندان کی ہے۔ کمرے میں حیرت کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ سب جانتے تھے خاندان میں صرف دو ہی لڑکیاں باقی رہتی تھیں جن کا نکاح نہیں ہوا تھا، علیزے اور شازیہ، اور زہیب تو علیزے سے انکار کر چکا تھا۔ مطلب شازیہ؟ سب کی نظریں ایک دم شازیہ پر جا ٹھہریں۔ کمرے کی فضا مزید بوجھل ہو گئی۔ شازیہ کے چہرے پر شکن نمودار ہوئی، مگر اسی خاموشی کو توڑتے ہوئے زہیب کے ہونٹ ہلے۔ وہ میری ممی کے خاندان کی ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی سب کے دلوں میں جیسے دھماکہ ہوا تھا۔ لمحے بھر کو سب کے چہروں کے تاثرات جم سے گئے۔ سب نے حمید اور ایبی کی طرف دیکھا۔ تاریخ پھر ایک بار دہرانے لگی تھی، بس کردار بدل گئے تھے۔ صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ زہیب کے الفاظ، وہ میری ممی کے خاندان کی ہے، سب کے اعصاب پر بجلی کی طرح گرے تھے۔ حمید اور ایبی کا چہرہ سخت ہو گیا، آنکھوں میں غضب کی چمک اور آواز میں وہی لوہا جو ہمیشہ ان کی شخصیت کا حصہ رہا تھا۔ انہوں نے کرسی کے ہتھے پر زور سے ہاتھ مارا اور گرجدار آواز میں کہا، وہ تمہاری ممی کا خاندان ہے، ہمارا نہیں۔ یاد رکھو زہیب، تم ہماری ملکیت ہو، ہمارا خون ہو، ہمارے اکلوتے وارث ہو، اور ہماری نسل اوریبی خاندان سے ہی چلے گی، ریحانہ کے خاندان سے نہیں۔ تمہارا نکاح علیزے اوریبی کے ساتھ ہوگا۔ ان کے ہر لفظ کے ساتھ کمرے کی فضا اور بوجھل ہو گئی۔ کسی کو سانس لینا بھی دشوار لگنے لگا۔ پھر وہ اور بھی کڑکدار لہجے میں بولے، جمعے کو تمہاری اور علیزے کی منگنی ہے۔ علیزے تمہیں پسند کرتی ہے، اور اس کا دل نہیں توڑ سکتے تم۔ وہ ہماری اکلوتی نواسی ہے۔ یہ الفاظ سن کر زہیب کے دل کی تکلیف ناقابل بیان ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا سینہ پھٹ جائے گا۔ وہ کھڑا تھا مگر اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی، مگر مرد کی طرح ضبط نے اسے رونے نہ دیا۔ اس کے لب کپ کپائے، آواز بھرا گئی، مگر اس نے پوری ہمت کے ساتھ کہا، میں آپ کا اکلوتا پوتا ہوں دادا جی، آپ کے مرحوم بیٹے کی آخری نشانی۔ میرا دل میں کسی اور کو دے آیا ہوں۔ میں علیزے سے نکاح نہیں کر سکتا، میں اسے اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتا۔ یہ سنتے ہی کمرے میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی، سب کے رنگ فاق ہو گئے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حمید اور ایبی کے سامنے کوئی یوں ڈٹ کر بات کرے گا۔ ان کے سامنے تو بڑے بڑے جھک جاتے تھے، زبان بند ہو جاتی تھی، مگر آج ان کا فرما بردار پوتا ان کے روبرو کھڑا تھا۔ یہ وہی جرت تھی جس کا ایک مظاہرہ 30 سال پہلے دیکھا گیا تھا، جب شعیب اور ایبی نے ریحانہ سے شادی کے لیے خاندان کی روایت کو توڑا تھا، اور آج بالکل وہی دلیری کی جھلک زہیب اور ایبی کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی۔ بی جان کا دل دھک سے رہ گیا، ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ انہیں اپنے مرحوم بیٹے کی یاد آئی تھی۔ زہیب انہیں بہت عزیز تھا، اور آج اسے یوں تکلیف میں تڑپتا ہوا دیکھ کر ان کی سانسیں بوجھل ہو گئی تھیں۔ حمید اور ایبی کا غصہ جیسے آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ دہاڑتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھے، قدم زمین پر پڑتے تو پورا کمرہ ہلتا سا محسوس ہوتا۔ وہ کھڑکی کے پاس گئے، پردہ زور سے ایک طرف کھینچا اور سرد ہوا کے جھونکے کے ساتھ پلٹ کر زہیب کو گھورا۔ ان کی آواز کمرے کی در و دیوار سے ٹکرا کر گونجی، زہیب، تم بھول گئے ہو کہ تم کون ہو؟ ایک لڑکی کے لیے اپنے دادا سے بغاوت کرو گے؟ میرا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، اور تمہیں اسے ماننا ہی ہوگا۔ زہیب کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس کے اندر ایک مرد کی تڑپ، محبت کا جنون اور جدوجہد کی ضرورت سب اکٹھے تھے۔ دل پھٹ رہا تھا، مگر چہرہ مضبوطی کا آئینہ تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اگر ایک قدم بھی پیچھے ہٹا تو اپنی محبت ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ کمرے میں بی جان نے کانپتے لبوں کے ساتھ یا اللہ کہا۔ باقی سب خوف سے ساکت تھے، مگر وہ کھڑا تھا، سیدھا، مضبوط،
اور حمید اور ایبی کی نگاہوں کا مقابلہ کرتا ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انہیں زہیب کی آنکھوں میں شعیب اور ایبی جیسا عزم دکھا تھا، ورنہ آج تک انہوں نے زہیب کو اپنے آئینے کے طور پر پایا تھا۔ حمید اور ایبی کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی، مگر زہیب کے کانوں میں صرف دھڑکنوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اس کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ اس کی نگاہیں چند لمحے کے لیے زمین پر جھکیں اور اس کی پلکوں کے پردوں پر اس لڑکی کا چہرہ ابھر آیا۔ وہی نرم مسکراہٹ، آنکھوں کی معصوم چمک اور وہی خاموش قربت جس نے اسے قید کر رکھا تھا۔ دل کی دنیا پر تو اس نے راج کر رکھا تھا، وہ چاہ کر بھی اسے بھولنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے شعیب اور ایبی یاد آئے تھے، وہ لمحہ جب خاندان کی مخالفت کے باوجود انہوں نے محبت کو چنا اور ریحانہ سے نکاح کیا۔ تب بھی پورا خاندان لرز گیا تھا۔ وہ آج خود کو بالکل وہیں کھڑا محسوس کر رہا تھا جہاں برسوں پہلے شعیب اور ایبی کھڑے تھے۔ کیا میں بھی وہی کر رہا ہوں؟ کیا میں بھی دادا جی کے حکم کے آگے ڈٹ رہا ہوں؟ یہ سوال دل میں ابھرا، مگر فوراً ہی دل نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ محبت کا فیصلہ کمزور لوگ نہیں کرتے۔ اس کی آنکھوں میں نمی جھلملا اٹھی، مگر اس نے سر بلند رکھا۔ وہ رو نہیں سکتا تھا، وہ ٹوٹ نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ مرد تھا، اور مرد کی محبت کی شدت آنسوؤں میں نہیں بلکہ ضبط اور قربانی میں چھپتی ہے۔ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے، مگر وہ ہمت جمع کر کے بولا، دادا جی، آپ کے فیصلے کا احترام میرے بس میں نہیں۔ میرا دل میں دے آیا ہوں کسی اور کو، اور اس میں علیزے کی کوئی جگہ نہیں۔ میں اپنی محبت نہیں چھوڑ سکتا۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا چھایا تھا، سب کی سانسیں رک سی گئیں، ایک ایک چہرہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ بی جان نے آنکھیں بند کر کے آہ بھری۔ ان کے دل میں زہیب کے لیے محبت اور بھی بڑھ گئی تھی، مگر وہ جانتی تھیں کہ اب یہ لڑائی آسان نہیں۔ حمید اور ایبی نے اپنی مٹھی بھینچی، ان کی رگیں ابھر آئیں۔ وہ اپنے پوتے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، وہی ضد، وہی جنون، اور 30 برس پرانے زخم دہرا دیے گئے تھے۔ کمرے کی فضا اتنی گھمبیر ہو گئی تھی کہ سب کو سانس لینا دشوار لگنے لگا، مگر وہ اب بھی سیدھا کھڑا تھا، جیسے کسی طوفان کے بیچ ایک مضبوط ستون۔ یہ صرف محبت نہیں تھی، یہ ایک مرد کی عزت نفس، اس کے خواب اور اس کی تاریخ کا فیصلہ تھا۔ حمید اور ایبی کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی، تمہیں کسی ایک کو چننا ہوگا زہیب، یا تو وہ لڑکی یا پھر اپنا خاندان، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، ہر سانس رک گئی، سب کی نظریں زہیب پر جم گئیں۔ زہیب نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں، چہرے پر قہر اور درد کا عجیب امتزاج جھلک رہا تھا، آنکھوں کے گوشے سرخ ہو گئے۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو ان میں زخمی سا تاثر تھا، جیسے کوئی سپاہی زخموں کے باوجود اپنی جگہ پر ڈٹا ہو۔ اس نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، داجی، میں اپنا خاندان چنوں گا، کیونکہ زہیب اور ایبی ہوں۔ میں اپنا فرض نہیں چھوڑ سکتا، لیکن میری زندگی میں وہ لڑکی نہیں آئے گی تو علیزے بھی نہیں آئے گی، اور نہ کوئی اور۔ میں نے اللہ سے صرف ایک عورت کو مانگا ہے، اور وہ میری محبت ہے۔ یہ جملے بجلی کی طرح گرے، سب کے دل دہل گئے، کمرے کی فضا میں لرزہ سا دوڑ گیا۔ زہیب کے الفاظ ختم ہوتے ہی وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، دروازہ زور سے بند ہوا، سب لوگ ساکت رہ گئے۔ بی جان کے ہونٹ کانپنے لگے، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلے، اور وہ بستر کے کونے پر بیٹھ گئیں۔ ان کے لبوں پر صرف ایک ہی فقرہ لرز رہا تھا، یا اللہ، کیا کیا زہیب کبھی نکاح نہیں کرے گا؟ میمونہ بیگم نے روتی ہوئی شیریں کو گلے سے لگایا، جو بھائی کی تکلیف پر دل برداشتہ ہو رہی تھی، مگر میمونہ بیگم کی اپنی ہچکی بندھی ہوئی تھی۔ شازیہ کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، اور سب سے بڑھ کر حمید اور ایبی، وہ خود اپنے وجود کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ چند لمحے بعد ان کی بھاری آواز آئی، جو اب ٹوٹی ہوئی سی لگ رہی تھی، سب جا سکتے ہیں۔ سب ایک ایک کر کے کمرے سے نکل گئے۔ حمید اور ایبی اپنی کرسی پر بیٹھے رہ گئے، اپنے عزیز پوتے کو تکلیف کے اس مرحلے پر کھڑا کر کے ان کی اپنی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ زہیب اور ایبی میں ان کی جان تھی، مگر وہ اپنے آنسو کسی کو نہیں دکھا سکے۔ وہ خاندان کے ستون تھے، اور ستون کبھی کمزور نہیں دکھتے۔
تو یہ تھے کچھ صفحات عرفہ ناز کے ناول زریش دل سے۔ یہ ناول زندگی کے 3 بڑے ستونوں پر کھڑا ہے: ایمان، صبر اور حق۔ زریش انسانی عظمت، خودداری اور سچائی کی علامت ہے۔ زہیب مقصد، دیانت اور اصلاح کا کردار ہے۔ دونوں اپنی مشکلات میں ایک دوسرے کا حوصلہ بنتے ہیں۔ سماجی دباؤ، خاندان کی سازشیں اور حالات کی سختیاں سب مل کر ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں، لیکن دونوں ثابت قدم رہتے ہیں کیونکہ ان کا سفر مٹی کی خواہشوں سے نہیں بلکہ روحانی طاقت اور اصولوں کی بنیاد سے جڑا ہے۔ آخر میں یہ ناول پیغام دیتا ہے کہ اگر دل میں ایمان ہو، نیت سچی ہو اور قدم حق کے راستے پر ہوں تو زندگی ہمیشہ نئی روشنی عطا کرتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی آپ کے دلوں میں بھی وہی روشنی جگائے گی جو اسے لکھنے والے کے دل میں اتر کر بنی ہے۔ ایک نئی مصنفہ کی کامیابی اسی وقت ممکن ہوتی ہے جب ہم اس کی محنت کو پہچانیں، اس کی سوچ کو سراہیں اور اس کی آواز کو آگے بڑھائیں۔ اس ناول کی مزید معلومات آپ کو عرفہ ناز کے انسٹا سے مل جائیں گی، جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔